درد اور تکلیف کی انتہا پر بھی انسان پازیٹیو نہ سوچے تو پھر کب سوچے؟ اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں جب ہم ٹوٹ کر بکھرتے ہیں تو سب سے پہلا خیال ہمارے اندر اللہ کا ہی آتا ہے، مگر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اب خود کو سمیٹ کر جوڑنا کیسے ہے اور زندگی کا سفر نئے سرے سے طے کیسے کرنا ہے۔ اس صورت میں قرآن کی آیت آپ کی زندگی میں جڑنا اور سنبھلنا سکھاتی ہے، یہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرتی ہے، ہمت، حوصلہ، عزم اور یقین، یہ سب قرآن سے آتا ہے، اللہ پر یقین رکھنے سے آتا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب ٹوٹتے ہیں، ہم سب بکھرتے ہیں، مگر ہم میں سے کامیاب وہ ہے جس نے خود کو سمیٹ کر سنبھالا اور اٹھ کھڑا ہوا، کامل یقین اور عزم کے ساتھ۔ اور یاد رکھیے، زندگی کسی کی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی، پریشانی اور افسردگی ہم میں سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے۔ اگرچہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اپنے عقیدے کی مضبوط جڑیں رکھتے ہیں، اس لیے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ایک شخص ذہنی چیلنجوں کے باوجود اللہ پر پوری طرح سے اعتبار کرتا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا ایمان کتنا پرعزم ہے۔ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم سب کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیتی ہے؟ یقین۔ ہم سب ہی اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی ہم اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ پر اس طرح سے یقین کر نہیں پاتے، کہیں نہ کہیں ہم گھبرا جاتے ہیں، ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے، فکر مت کریں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ مشکل ہو رہا ہے، درد بڑھتا جا رہا ہے، لیکن راحت قریب ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی منزل آپ کے بہت قریب ہے، آپ کی خوشیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں، بس تھوڑا صبر کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر وہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا، اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو۔ آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بھی وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے میرا اللہ۔ میں کیا لکھوں اس کی محبت کے بارے میں، مجھے نہیں آتا عام سے خاص کرنا۔ وہ الوہاب، وہ الجبار، وہ الرحمن، وہ الرزاق، وہ الرحیم، وہ الخالق، ایسے بہت سے نام ہیں جن میں وہ بے حد خوبصورت دکھتا ہے۔ وہ اپنے بندے سے محبت بڑی کمال کی کرتا ہے، وہ ہم سے محبت کر کے بندے کو سکھاتا ہے عشق کرتے کیسے ہیں، اور جب بندہ سیکھ جاتا ہے تو بندہ اللہ کو ڈھونڈنے کے لیے آسمان میں بھی تلاش کرتا ہے، اللہ سے باتیں کرنے لگ جاتا ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے ہر راز اللہ کے سامنے کھولنے لگ جاتا ہے، اور پھر راتوں سے خوف نہیں آتا، اور پھر دھیرے دھیرے تہجد سے عشق ہو جاتا ہے۔ سب کی زندگی میں دو فیز آتے ہیں، پہلا جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنے احساسات میں بھی، اور بدلے میں لوگ بس دکھ ہی دے سکتے ہیں۔ جب ہم اپنا آپ ان سے شیئر کریں اور وہ آپ کو سمجھنے کی بجائے صرف تکلیف دیں۔ تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا صرف تمہیں لگتا ہے، ایسا سوچو گے تو ایسا ہی ہوگا نا۔ رونے سے کیا ہوتا ہے؟ تکلیف کچھ نہیں ہوتی، بس ڈرامے ہیں یہ۔ اور دوسرا فیز جب ہم اللہ کو اپنا بنا لیتے ہیں، اللہ ہماری زندگی بن جاتا ہے، سب باتیں، خوشی، غم، رونا، ہر چیز اسی کو بتانے لگتے ہیں، تب ہماری باتیں لوگوں سے اللہ تک پہنچ جاتی ہیں، کیونکہ وہی تو ہے ایک جو سنتا ہے خاموشی سے۔ اللہ ہے نا، کہنے تو جو سب کہتے ہیں، اللہ کو تو پتہ ہے نا سب، خیر ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ آپ کو پتہ ہے لوگ کیا کہتے ہیں، اللہ آپ کو پتہ ہے آج میں اداس ہوں، اللہ جی آج میں بہت خوش ہوں۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں، اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ میں جتنا بڑا گناہ کر لوں
وہ میری معافی پر مجھے معاف کر دیتا ہے اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ یہ دنیاوی محبتیں تو تمہاری آزمائش کرنے آتی ہیں کہ تم حقیقی محبت سے کتنا قریب ہو، اور جب تم صبر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہتے ہو تو وہ بھی پھر تمہیں تمہاری من پسند چیز پلک جھپکتے واپس لوٹا دیتا ہے۔ اور یہ جو تم بار بار ہر کسی کے سامنے صبر اور ضبط کا واویلا کر رہے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہارا صبر زیادہ ہے یا پھر صبر ایوب علیہ السلام؟ تم جو اس آزمائش کی گھڑی میں دنوں اور سالوں کا حساب رکھے ہوئے ہو، تو بتاؤ ذرا، کیا تمہاری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی؟ تم کہتے ہو تم نے یہاں اس مقام تک پہنچنے کے لیے ان گنت قربانیاں دیں، تو کیا تمہاری ایک بھی قربانی حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے نعم البدل ہے؟ کچھ لوگ زندگی میں صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کسی کی ضرورت پڑتی ہے وہ آپ سے بات کر لیں، اپنے دل کا بوجھ اتار لیں، تھوڑا ہنس لیں، سچ کہوں تو وقت گزار لیں۔ وہ آپ کو ایک دوست یا ایک چاہنے والی کی طرح نہیں، ایک ضرورت کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ آپ ان کو میسج کرو گے تو بات کریں گے، نہیں کرو گے تو وہ آپ کو بھول جائیں گے۔ لیکن اس سب کے علاوہ جو بات تکلیف دیتی ہے وہ یہ کہ ان کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ہمارے خلوص کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کو جانے دو، اپنی زندگی سے اپنے لیے آسان کر دو اپنی زندگی کو۔ میں نے زندگی سے بس یہی ایک بات سیکھی کہ انسان سے کبھی کچھ مت مانگو۔ انسان نہ تو ہمدردی مکمل دیتا ہے اور نہ ہی محبت، اور دے بھی کیسے؟ کائنات کی ہر چیز نامکمل ہے سوائے اللہ کی ذات کے، اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں کچھ دے سکتا ہے اور نہ ہم سے کچھ چھین سکتا ہے۔ وہی آنسوؤں کا بھی بھرم رکھتا ہے اور وہی اپنی محبت کے رنگ میں رنگتا ہے۔ اور یہ بات زندگی کے کسی نہ کسی مقام پہ انسان ضرور محسوس کرتا ہے، چاہے دیر سے کرے یا جلدی۔ اس کی آغوش میں بہایا گیا کوئی بھی آنسو ضائع نہیں جاتا، پھر چاہے وہ آنسو اذیت کا ہو یا محبت کا۔ خدا ہمیں کبھی بھی ہم جیسوں کا محتاج نہ کرے، نہ ہمدردی کے لیے نہ محبت کے لیے۔ جب انسان ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے تو اپنی زندگی سے بیزار ہونے لگتا ہے، وہ اپنے آپ کو حقیر جاننے لگتا ہے، وہ سمجھتا ہے دنیا میں کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، اپنے اندر بے اعتمادی پیدا کر لیتا ہے، افسردہ ہونے لگتا ہے، بلا وجہ کی فکر میں گم رہتا ہے، لوگوں سے الگ رہنا شروع کر دیتا ہے، علیحدگی پسند ہو جاتا ہے، اور پھر دیکھنے میں بیمار نظر آتا ہے، کبھی سر درد تو کبھی کمر درد، بالوں کا گرنا، تیزابیت اور پتہ نہیں کیسی کیسی بیماریوں میں خود کو ڈھال لیتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو ختم کرنے کے بارے میں ہی سوچتے رہتا ہے۔ انسان جب ڈپریشن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوتا ہے تو آس پاس کے لوگوں کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ وہ کس پریشانی اور تکلیف سے گزر رہا ہے۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو، خود کو سزا دینا بند کر دو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد نہیں ہو پاؤ گے، اس لیے خود پہ رحم کرو۔